جو فرمایا کرتے تھے مولوی سلیمان روز رات نو چیک کر کے سوئی وہ کنا ہی جڑا چھڑ کے جانا ہے اور وہ کنا ہے جڑا رہ کے جانا ہے، روز چیک کروں۔ اور میں جی کسی کی بات تو نہیں کروں گا، میں اپنی بات کروں تو ہے ہی وہ جو چھوڑ کے جانا ہے، جو لے کے جانا ہے وہ تو اکٹھا ہی کوئی نہیں کیا۔ دیکھنا گھڑی ہے چھوڑ کے جانی ہے، ٹوپی چھوڑ کے جانی، پگ ہے چھوڑ کے، ویس کوٹ ہے چھوڑ کے جانی، کپڑے ہیں چھوڑ کے جانا، یہ موبائل ہے چھوڑ کے جانا، وائلٹ ہے چھوڑ کے، در گاڑی کھڑی ہے چھوڑ کے جانا، بچے ہیں چھوڑ کے جانا، بیوی ہے، اور جو ساتھ لے کے جانا ہے وہ ہے ہی پاس کچھ نہیں۔ ساتھ کیا جانا ہے؟ فجر، فجر کی سنتیں، سورہ یاسین، سورہ رحمان، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، صلہ رحمی، والدین کی خدمت، وہ ہے ہی نہیں پلے۔ سارا سودا حضرت وہ اکٹھا کر چکے ہیں جو چھوڑ کے جانا ہے۔ اس لیے حضرت سارے ماشاءاللہ سیانے بیانے بیٹھے ہو یار، پورا دھیان کریے حضرت، اور وہ بھی جو لے کے رو جو چھوڑ کے جانا ہے۔ ساری ساری توجہ حضرت دے جو چھوڑ کے، جو لے کے جانا ہے توجہ۔ مسجدیں خالی ہے حضرت، مسجدیں خالی، قرآن ہم نے چھوڑ دیا، بلکہ آپ نے کیا، ہم مولویوں نے چھوڑ دیا۔ کس طرح چھوڑا؟ یہ اب دیکھیں نا ہماری محافل میں کیا ہے، 10 نعت خواں آ رہے ہیں، تلاوت ایک کی ہے بس، آپ جو ہم نے چھوڑ دیا حضرت۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو حضرت، اور ہماری محفلوں میں کیا ہے، ایک قصہ قرآن پاک ہے بس، باقی 99 پتہ نہیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ۔ 10 نعت کا ایک قاری ہے حضرت، اور مجھے وہ بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، جیسے حمد ختم ہوئی مجھے تلاوت بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ قاری ہے ہی نہیں، گنے چنے پاکستان میں چند تو قاری رہ گئے ہیں حضرت۔ وہ قاری رفیق نقشبندی صاحب ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ ہمارے ادھر سیالکوٹ میں قاری بھیب اللہ چشتی صاحب ہیں، اس طرح چند نام رہ گئے ہیں۔ اس لیے بیٹا باتیں تو بڑی ہیں، میں سب عمل کی طرف آؤ، عمل کی طرف پورا دھیان کرو، وہ کتنا ہے جو چھوڑنا ہے اور وہ کتنا ہے جو، اور اتنے پھر میرے 4 منٹ رہ گئے ہیں، 5 منٹ میرے پاس۔ میرے بزرگ کہا کرتے تھے حضرت، الفایا سے تو لال خریدنے ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو، میاں ہدایت اللہ اس سانو کی منہ بکھائے گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو۔ آج تو نہیں نا سمجھ آ رہی ہے، یہ تو تب اب کیا دکھائیں اللہ کی ذات کو منہ ہے، جب انہوں نے پوچھنا ہے کدھر ہے فجر۔ میں حضرت اچھی نہیں ہوتی، یہ روز جی آج ادھر ہوں، کل راول پنڈی جائیں گے، ٹھیک ہے جی، راول پنڈی سے پھر آگے سرگودا، کلر کہار، یہ بڑے بڑے جی مجمع احباب سے پوچھا میں نے، آج تک نہیں جی ویسے ملے میں نے کوئی، میں نے کہا جی کوئی بندہ اس طرح کا ہو جس کو کہیں سے شادی کارڈ آیا ہو اور وہ بیمار بھی نہیں تھا، کوئی ناراضگی بھی نہیں تھی، کوئی وجہ بھی نہیں، وہ پھر بھی شادی پہ نہ گیا ہو۔ مجھے جی پاکستان میں ابھی تک بندہ نہیں ملا۔ جاتے ہیں جی نئے کپڑے سلا کے جاتے ہیں، نئی جوتی خرید کے جاتے ہیں، نئی ویس کوٹ لے کے جاتے ہیں، نہا کے جاتے ہیں، فیشل کروا کے جاتے ہیں، کٹنگ کروا کے جاتے ہیں، شیو کروا کے جاتے ہیں، فیصلہ آباد جانا پڑے فیصلہ آباد جاتے ہیں، شادی پہ کراچی جانا پڑے کراچی جاتے ہیں، راول پنڈی جانا پڑے، گجرات جانا پڑے، جیلم جانا پڑے، اوکاڑا جانا پڑے، ساہیوال جانا پڑے، بورا جانا پڑے، خانے وال جانا پڑے، رحیم یار خان جانا پڑے،
घोट की जाना पड़े, हम एक कार्ड पे विद फैमिली जाते हैं। हर बंदे के मोहल्ले में अल्लाह का घर है, वो हर रोज 5 बार बुलाता है, हम कोई नहीं जाते हैं। तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। जब नामा अमाल खुलेगा उसमें लिखा होगा फलां दिन फलां तारीख फलां मैरिज हाल विद फैमिली सन टबरे, 200 किलोमीटर का सफर, हमारा घर मस्जिद घर के बिल्कुल पास, दिन में 5 बार बुलाया, नहीं आया, जवाब तो देना पड़ेगा ना उधर। बंदे हमें इतना बता, वो एक कार्ड पे तू फैसलाबाद चला गया शादी पे, वो मेरे घर से तुझे इतना लंबा पैगाम आया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर दोबारा यही अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ठीक है जी, हम्द भी हो गई, शहादत भी हो गई, फिर आगे पैगाम आया जी क्या, हय्या अला सलाह। और एक बार ही नहीं 2 बार ही कहा, फिर दोबारा कहा हय्या अला सलाह। कोई नहीं है, मैं घर बैठा रहा चुप करके, मैं दुकान पे बैठा रहा, चौक में खड़ा रहा, लेकिन शादी पे गया। अच्छा, फिर अगू दूसरा पैगाम क्या है? पता है ना, बंदा है नफ़े नुकसान के सौदे करता है, नहीं मैं देखो जी दुकान छोड़ के नमाज पढ़ने जाऊंगा, वो नुकसान हो जाएगा बड़ा, मेरा गाहक कितने मेरे मिस हो जाएंगे। फिर दूसरे पैगाम में क्या कहा, हय्या अलल फलाह। और बंदे साढ़े घर आना ना, दिल छोटा कर, तेनू काली नहीं भेजांगे, आ फलाह की तरफ है। लेकिन हम तो फिर जवाब तो देना ना, उससे जवाब तो देना उससे। इसलिए बेटा मैं सारी तवज्जो करो, बड़ा औखा दिन है मियाँ, बड़ा ही औखा दिन है। जितने नौजवान बैठे हो पुत्र, सोनी करके पूरी दाढ़ी शरीफ रखो। वो हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिए कि आप वो फजर की नमाज पढ़ के ना मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, तो आप मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचे, एक नौजवान जी बड़ा वो भागता हुआ आ रहा था फजर की जमात में शरीक होने के लिए। जमात तो हो चुकी थी, और ऐसा हजरत वो उस पर वो गलबा जमात में शरीक होने का कि इमाम साहब को दरवाजे पे खड़े देख के भी उसको नहीं पता कि जमात हो गई। वो इमाम साहब को पूछता, हजरत जमात हो गई? आपने फरमाया वो तो कब की हो गई। वो जमात रह जाने के गम में ना उसके अंदर से एक आह निकली, कहता हाय आज मेरी फजर की जमात रह गई। और नौजवान वो किथे वे आ है, वो पुत्र की तू लब के लिए ये है, वहां गुआच गई है साड़ी आह, खो गई है आह हमारी कहीं नजर है जी आह। उसके अंदर से आह निकली, कहता हाय मेरी आज फजर की जमात रह गई। इमाम साहब ने कहा तुझे इतना दुख है जमात के रह जाने का? उसने कहा हजरत अहमी तो नहीं आह निकली अंदर से। फरमाया मैंने जमात से पढ़ी है, तकबीर उला के साथ पढ़ी है, इमाम साहब के पीछे खलो के पढ़ी है, तू मुझसे फिर एक सौदा कर ले। उसने कहा वो क्या जी? फरमाया मैं अपनी जमात का सवाब तुझे देता हूँ, तू अपनी आह मुझे दे दे। पता था ना ये आह कितनी कीमती है। हजरत इमाम हसन बसरी डायरेक्ट मुरीद हैं हजरत सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, डायरेक्ट मुरीद हैं। पता था आह कितनी कीमती है ये। उसने कहा हजरत हो सकता है इस तरह? फरमाया अगर तू तैयार है तो कर लेते हैं। उसने कहा हजरत मैं तैयार हूँ। फरमाया मैंने अपनी जमात का सवाब तुझे दिया। और करता हजरत मैंने अपनी आह आपको दी। वो मस्जिद आ गया, उसने आके तनहा नमाज पढ़ी, इमाम साहब घर तशरीफ ले गए, वो भी नमाज पढ़ के घर चला गया। दोनों का दिन गुजर गया, इशा पढ़ी, जो मसनून अमाल थे वो अदा किए, इमाम साहब भी सो गए, वो भी सो गए। वो जब सोए ना तो ख्वाब में क्या देखता है, कोई
اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اوے بندے ایک ہی کیتا ہی، وہ اتنا بڑا نقصان کر لیا اپنا. وہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں تیرے اندر سے آہ نکلی تھی نا، وہ تیری آہ تیرے رب کو اتنی پسند آئی، تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا تھا. تو 27 پہ سودا کر آیا، وہ ساتھ ہی آنکھ کھل گئی. اب ہو تو کچھ نہیں سکتا تھا، رات کا وقت ہے، ساری رات بیچارہ بے چین رہا، ہوئے ایک ہی ہو گیا. اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ صبح امام صاحب کی بارگاہ میں جاؤں اور ٹرائی ماروں کہ سودا واپس ہو جائے. صبح اس نے امام صاحب کے ادھر ہی فجر پڑھی، حاضر ہوا، سلام عرض کی، آپ نے وعلیکم السلام کا. عرض کرتا حضرت پہچانا؟ فرمایا تو کل والا ہی ہے. عرض کرتا حضرت آیا بھی پھر کل والے معاملے میں ہی. فرمایا کیا ہوا؟ حضرت وہ جو کل سودا نہیں ہوا تھا، وہ جماعت کا ثواب آپ نے مجھے دے دیا، میں نے آپ کو دے دیا. حضرت وہ سودا واپس کروانا ہے. آپ نے آگے سے فرمایا سودا واپس نہیں ہو سکتا. اس نے عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا کیونکہ خواب سے تو نے نہیں دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے. لیکن پتر پتہ نہیں کیا ہو گیا حضرت جی، کدھر گیا یہ سارا کچھ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ. دیکھنا جی اہل خانہ نے سودا کر لیا نا جی، خسرے بھی آ سکتے تھے، سارا کنجر پونا ہو سکتا، سودا کر گئے نا جی، سونا سودا کر گئے. سادات کو دعوت دی، علماء کو دعوت دی، ثنا خوانی ہوئی، قرآن پڑھا گیا، کر لیا نا سودا حضرت. آؤ اس لیے پتر وقت گزر رہا ہے، آؤ سودا کرو. حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ کا نا وہ کوئی محلے دار تھا، وہ عمرے پہ جانے لگا حضرت یا کوئی حج کے لیے، تو حضرت کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا حضرت کو تھوڑی سی تربیت فرمائیں، وہ جا رہا ہوں. تو حضرت نے کوئی تربیت فرمائی ہوگی اس کی، ہیں جی. اب یہ ماشاءاللہ وہ آپ کو پتہ ہے دن آنے لگے ہیں، تو وہ اب مجھے بھی ویسے فون آتے ہیں لیکن میں معذرت کر لیتا ہوں. میں یار میں گل کرنی ہے تو تینوں لگ جانا غصہ، تو تعلق بھی خراب ہو جانا، تو بہتر ہے تو کسی اور کو بولا دے. میں وہ پچھلے سال، میں کیونکہ وابڈا کا خطیب ہوں، سرکاری خطیب ہوں، وہ مجھے تو صاحبہ کا فون آ گیا، بھائی میرے ماموں چلے نے تو انہوں نے مینوں کیا ہے، تو میں سر جی ماموں بھی جانے جے تھی میں بھی جانا ہے، پھر رہن دیو، مجھے پتہ ہے نا جو ہوتا ہے حضرت. وہی حضرت ہوا، میں پہنچا، وہ ماموں جی حج پہ جانے لگے. اس دن بھی حضرت انہوں نے تازی شیو کروا رکھی تھی، اور وہ نعت خاں بھائی پڑھ رہا تھا، گل پاؤ پھلاں دے ہار میں مدینے چلی ہوں. تو میری باری بھی آئی، تو میں نے بڑا ہاتھ جوڑ کے عرض کی میں ماموں جی پھول شول تے چھڈو، صرف من اے خیال رکھ کے جائیو کہ اے منیا منہ نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ لے کے کیویں جانا ہے. پھول شول تے بعد چ رہ گئے نا، اے منو صرف اے دھیان کریو، میرے لیے آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ یہ ذرا سوچ لیجئے گا کہ اے چھلیا منہ یہ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ سنہری جالیاں دے سامنے کیویں لے کے. اور پھر وہی ہوا حضرت، سانوں کسی نے روٹی بھی نہیں پوچھی، باہر چل بھائی نکلت. اسی طرح ہی ہے حضرت. وہ گیا اور وہ واپس آیا، اور حضور بلے شاہ کی بارگاہ میں وہ کچھ تبرکات جہاں سے وہ لے کے آیا تھا آیا. اب جب وہ آیا نا، ظاہر ہے جی یار کے شہر سے ہو کے آیا تھا. حضور بلے شاہ نے کہا بھائی کو گل سنا کی ویکھیا تو اتنے. وہ بیچارہ میری طرح تھا، دیکھنے کہاں گیا تھا، وہ تو دکھانے گیا تھا، جیسے کہ ہم جاتے ہیں، ٹھیک ہے. کبھی اتنے تصویر کھینچ کے فیس بک تے یہ کرتے ہوئے، کبھی اتنے کھلوتے پھر تصویر کھینچ کے فیس بک تے یہ کرتے ہوئے. او بھائی تو وکھانا ہے، تو ادھر دھیان کر کو گناہاں دی معافی مانگ. تو جڑیاں پاکستان چ کرتوتاں کر کے گئے ہیں نبی علیہ السلام دے سامنے تو چل رہے ہیں، تینوں کوئی دھیان خیال نہیں. اب تو ہم دکھانے جاتے ہیں جی، اب تو دکھانے جاتے ہیں، دیکھنے کون جاتا ہے. یہ پیچھے یہ چوڑا براسی گیا، 10 دن میرے خیال سے میں نے گزارے حضرت، انہوں نے 10 دن اپنے پاس رکھا. تو ظاہر ہے چھپ کے ہی وہاں رہنا پڑتا ہے، احباب تنگ کرتے ہیں بڑا زیادہ حضرت. تو نہیں حضرت، میں وہ آخری دن جب سلام پیش کر کے نا میں واپس آ رہا تھا، میں اللہ پگ نہیں پہن رکھی تھی، میں نے صرف سر پہ نا ٹوپی اوڑی تھی اور چادر سے نہ میں نے اپنا آپ چھپایا تھا. وہ میں نے ایک رنگ ہے، وہ اکثر ویڈیو میں ہوتی ہے،
میں نے وہ پہن، وہ کسی نے دیکھ لیا، رنگ سے پہچان لیا. وہ بندہ نا نیچے آیا پارکنگ میں، مجھے آ کے کہتا ہے جی مصباحی صاحب نے. میں جی بیٹا کوئی گل چل نہیں، ایک تصویر کھچا لو. تو بعض دفعہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم بھی پھٹ پڑتے ہیں، وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور پھر زبان سے کچھ کڑوا بڑوا نکل جاتا ہے. ظاہر مدینہ پاک سے جدائی تھی، کچھ وہ تھی، کچھ مجھے میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ 10 دن مدینہ پاک یہ غلام حاضر رہا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملے. کسی ایک بندے نے مجھے نہیں پوچھا حضرت ہمارے بزرگ کہتے ہیں بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. حضرت یہ صرف انہی کے لیے تھا کہ ہمارے لیے بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے؟ کوئی پوچھتا ہی نہیں. کیا ہو گئے سب کو؟ جو بندہ تصویر 10 دن حضرت ہزاروں لوگ ملے. حضرت کسی ایک نے نہیں پوچھا حضرت کہ جی کسی نے دعویٰ کیا تھا. وہ کہتے ہیں بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. حضرت یہ صرف ان کے لیے مخصوص تھا کہ ہم پہ بھی یہ کرم نوازی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ کیا ہو گیا حضرت؟ وہ طلب، وہ معیار، وہ شوق، وہ کیا ہو گیا سب کو حضرت؟ کیسی قوم کیمرے میں پھنس گئی حضرت؟ کیسی قوم فیس بک کی شدائی ہو گئی حضرت؟ کیسی قوم کو بیماری آ لگی حضرت؟ ہیں؟ اس لیے بیٹا وہ بلے شاہ ظاہر ہے جی، وہ اب لکھا ہے جی ان گال تے سجی کو ہی نہیں، وہ تھوڑا سا نا وہ کنفیوز سا ہو گیا. اور حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو نا وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت میں جب گیا نا سین حرم میں تو میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے تو نور ہی نور دیکھا. کیونکہ حضور بلے شاہ جانتے تھے انہیں جو کا بھی کوئی نہیں ہے، نور بھی بیک آندہ. حضرت آپ نے جی فل بدی لکھا ادھر سے، ماشاءاللہ آپ نے فل بدی لکھا، فوراً لکھا آپ نے. حضرت آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، وہ لیٹاں ہی ویکھ آئے ہیں، تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. لیکن بیٹا دکھے تو تب نہ کو دیکھنے آئے، دیکھنے آتے ہی کوئی نہیں، سب تو دکھانے آئے ہیں. وہ تو کوئی تو عمرہ اس طرح دا کریے نا انہوں ہی پتا ہوئے. یہ کروں شروع نہیں چاڑ دیا تصویراں جنہیں دیر واپس نہیں نہ آ جاندے، اسی نہیں چڑھتے ہیں. کوئی گھر سے نکلتے ہوئے، ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہوئے، بورڈنگ کرواتے ہوئے، بورڈنگ پاس ملتے ہوئے، جہاز میں بیٹھتے ہوئے، بیلٹ باندھتے ہوئے، ایئرپورٹ پہ اترتے ہوئے، بورڈنگ کوئی تو بیٹا اس طرح کا عمرہ کریں کہ صرف انہیں کو پتا ہو جن کے لیے جا رہے ہیں اور جن کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. کوئی تو کریے پتر اس طرح دا سی. بلے شاہ کو پتا تھا کوئی نہیں اتنے جوگا جی. آپ نے فرمایا تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے، میں کو نیڑے تے کو دور وسے، تیرے اندر بار پلیتی. یہ ساری خرابی اس پلیتی نے کی ہے. لبو صابن حضرت جڑا اینو مانجے حضرت، جڑا اندر دی پلیتی تو ہے، وہ ساری خرابی نفس پلیت کیتا. حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں نفس پلیت. اس لیے بیٹا یہ سب کوئی ہے ہی نہیں اس طرح کا سینہ جس میں یہ راز رکھے جائیں. کوئی مانجے انو حضرت، کوئی انو. وہ میں نے بھی حضرت کبھی کسی سے پوچھا تھا اسم اعظم کے بارے میں، میں نے کہا حضرت اسم اعظم دسو، تو آگے سے مسکرا دیے. تو بتایا تو خیر انہوں نے مجھے بھی کوئی نہیں، لیکن مجھے آگے سے انہوں نے ایک شعر سنایا جو فرمانے لگے اگر تو سمجھدار ہوئے گا تو سمجھ جائے گا. تو انہوں نے مجھے شعر کیا سنایا، فرمانے لگے اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اگر تو سمجھدار ہوگا تو سمجھ جائے گا. اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا. محمد محمد میں کہتا رہا، محمد محمد میں کہتا رہا. اور ہماری حضرت سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟
اب ہم نہیں کہتے ہیں، اب ہم پوری قوم نو تویز چاہیے حضرت. میں کوئی تویز کے خلاف نہیں ہوں حضرت، لیکن پڑھن دو نہیں جے تیار کوئی بھی حضرت. اور اگر آپ کسی کو منا ہی لیں کہ تو نے بھائی اتنے 100 بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے، تو وہ بھی تھوڑا جا کے نا پھر واپس آ کے پوچھتے نہیں، پڑھنے سے کام تو ہو جائے گا نا. میں مسجد میں بیٹھا ہوں. اللہ اقبال نے اتنے بھی کلام، اقبال کہتے ہیں تو ابھی انہی سوچوں میں پڑا ہے کہ ان کا نام پاک لینے سے کام ہوگا کہ نہیں، اور کام تو رہ گیا پیچھے. اور کی محمد سے بات صرف اتنی ہے کہ کوشش نہیں کرتے، ہم کوشش نہیں کرتے. وہ آنکھیں کہیں ہیں، سوچ کہیں ہے، دل کہیں ہے، اور زبان پڑ رہی ہے. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، جب موقع ملے، جب کوئی بہانہ، دیکھیں جی بہانہ بن گیا، موقع مل گیا. میں ویسے جمعرات اور جمعے کو پروگرام نہیں کرتا کیونکہ قبلہ پیر صاحب کا حکم تھا تو پھر انکار نہیں ہو سکا حضرت. تو اگر یہ پروگرام نہ ہوتا تو پکی گل ہے حضرت جی، میں نے بھی چارپائی پہ ہی ہونا تھا حضرت. میں بہت تھکا ہوں، مجھے میں نے سو جانا تھا حضرت. ایک بہانہ بن گیا حضرت. کاکے کی شادی آ گئی، انہوں نے وہ بے حیائی کو فحاشی کے بجائے انہوں نے محفل میلاد مصطفیٰ کا ارادہ کر لیا، اور پھر اللہ نے ان کے ارادے کو پورا کیا. ماشاءاللہ سادات تشریف فرما ہیں، علماء بیٹھے ہیں، یہ نکمہ بھی ہے. تو فائدہ اٹھایا کریں، یہ جو موقع ملتے ہیں نا بہانے، ان سے فائدہ اٹھایا کریں. دل، زبان، اس کو اکٹھا کر کے پڑھا کریں. پھر آپ کو خود لطف آئے گا. نہ آئے گا تو میں جرم دار ہوں، آپ کو خود لطف آئے گا. پھر دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے. یہ وہ کچھ اللہ میں نے آج بڑی زور سے باندھی ہے ذرا، تاکہ چھوٹی چھوٹی بندے، تو تھوڑی سی ذرا ڈھیلی چھوڑ دوں تو وہ کافی بڑی بن جاتی ہے. تو پھر اکثر وہ احباب وہ بڑی پگ سمجھ کے سمجھتے ہیں کہ شاید پگ والا بھی بہت بڑا ہے حضرت. اللہ کو بڑی پگ سے تو نہیں نا بڑا بن جاتا ہے، یہ تو 4-5 ہزار کی بازار سے مل جاتی، جو مرضی باندھ لے. تو وہ پھر احباب سمجھتے ہیں کہ شاید اگر پگ بڑی ہے تو پگ والا بھی بہت بڑا ہے. یہ تو بزرگوں کی شفقت ہے کہ انہوں نے سر پہ رکھ دی. باقی تو بس جی اللہ معافی کر دے. ہم تو ہر وقت ڈرے پھرتے ہیں کہ کسی وقت عیبوں سے پردہ نہ اٹھ جائے جس پہ اس نے ڈال رکھا ہے. وہ پھر اکثر وہ پیشتر احباب نا کچھ اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ جن کا جواب یہ بڑے لوگ ہی دے سکتے ہیں، مجھے کوئی خبر نہیں اس کی. مثلا اکثر احباب پوچھتے ہیں جی حضرت اسم اعظم دسو. تو میں ان کو کہتا ہوں یار اگر مجھے اسم اعظم آتا ہو تو میں سارا دن سڑکوں پہ کیوں مارا پھروں حضرت. میرا بھی کوئی آستانہ ہو، کوئی خانقاہ ہو، کچھ مریدین ہو، کچھ سالکین ہو، کوئی تصوف ہو، کوئی شوق ہو، کوئی قرب ہو، کوئی وصل ہو، ہماری جانیں بلا دے. تو یہ تو وہ راز ہے حضرت جو لاکھوں میں سے کسی ایک سینے کا نمبر لگتا ہے جس میں یہ راز ڈالے جاتے ہیں. کوئی لاکھوں میں سے کوئی ایک سینہ حضرت کہ جس سینے کو اتنی پاکیزگی میسر آئے. دیکھو نا رب کے راز رکھے جانے ہیں. پھر جس سینے میں رب کے راز ہوں پھر اس میں بغض تو نہیں نہ ہو سکتا حضرت. اس میں پھر کینہ تو نہیں نہ ہوگا حضرت. اس میں پھر حسد تو نہیں ہوگا. اس میں پھر تکبر تو نہیں ہوگا. پھر اس میں عجب تو نہیں ہوگا. رب کے راز رکھنے ہیں سینے کو، بڑا پاک سینہ ہوگا حضرت. تو پھر ایسا پاک سینہ تو حضرت ڈھونڈنے سے کہیں جا کے ملتا ہے حضرت. تو پھر اس میں وہ راز رکھے جائے. اقبال نے تو کیا دیا تھا، ہم تو مائل با کرم کوئی سائل ہی نہیں. یہ لکھا ہے حضرت سیدنا ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی ہوئے. ان کے پاس بھی کوئی نوجوان آ گیا جس کو کسی نے یہ بتا دیا کہ حضرت ذنون اسم اعظم جانتے ہیں، اور حضرت ذنون تو واقعتاً جانتے تھے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو حضرت کی خدمت میں آیا اور آ کر حضرت سے عرض کرتا ہے حضرت مجھے پتہ چلا ہے آپ اسم اعظم جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا پھر؟ تو حضرت مجھے بھی بتائیں. تو آپ نے فرمایا بھائی ایسے تو کوئی بھی نہیں بتاتا ہے جیسے تو پوچھنے آ گئے. وہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا یہ کس کا شعر ہے لیکن لکھا کمال تھا. وہ کہتے ہیں ابلتے کو لبدا نہیں پرے پیالے والا، ابلتے کو لبدا ہی نہیں پرے پیالے والا، اچھی دکان پھکا پکوان.
अवल ते को लभदा ही ना ही भरे प्याले वाला, जे को लभ जाए ते देंदा नहीं एक नवाला। हजरत तो जान की बाजी लगा के सौदे मिलते हैं, ऐसे दे देता कोई हजरत है। ये तो कई कई साल हजरत जी खाक छाननी पड़ती है हजरत, फिर किसी पे कर्म होता है हजरत, फिर कोई मुरीद कोई सालिक इस लेवल पे पहुंचता है हजरत कि सारे तो नहीं ना निजामुद्दीन औलिया हो जाते, सारे तो नहीं ना फरीद हो जाते, सारे तो नहीं ना कुतुब साहब बन सकते हजरत, तो कोई एक अद्दा होता है हजरत। वो आपने फरमाया तू वक्त गुजार फिर देखते हैं हजरत। बोले खैर उसने पूरा 1 साल हजरत की खिदमत में गुजारा। ये भी बड़ा अच्छा दौर है जी, जिस दौर में मुरीद इस नीयत से अपने पीर के पास आया करते थे। उन ते बदनाब मुझे हजरत शाह साहब मेरे एक बड़े मोहसन हैं, वो सदात में से हैं हजरत, वो मुझे उस दिन बताने लगे, कहने लगे हजरत वो मेरे एक मुरीद का फ़ोन आ गया, किस काम पे, वो कहीं मोटर पानी देना छोड़ गई। कहता शाह जी आके मोटर में दम करो पानी चढ़ गई। उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे वो मेरा तो नहीं ये काम कि मोटर पानी छोड़ गई है तो मैं दम करूं, तू किसी कारीगर को बुला वो देखे कि मोटर पानी क्यों छोड़ गई है। उन्होंने कहा कारीगर नूं छड्डो पहले तुसी दम करो, कारीगर बाद जाएगा। हुण तो पीर रह गए ने इस कमां लई हजरत मोटरां चलान लई हजरत। बड़ा दौर था जी जिस दौर में लोग ये चीजें भी पीरों से पूछने आया करते थे। अब तो पीर रह गए इस काम के लिए, चला पीरों का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये मुरीद ही इस तरह के, अल्लाह माफ करे, मुरीद ही नहीं कोई इस तरह का है हजरत। मेरे एक दोस्त हैं, दोस्त तो नहीं मैं कहूँगा बुजुर्ग हैं, बहुत माशाल्लाह मुरीद है उनके। वो एक दिन हजरत और ये नलायक इकट्ठे बैठे थे, मैं हजरत जी किन्ने को मुरीद ने, माशाल्लाह लाखों में। मैं हजरत मैं मुरीद पूछे है, बंदे दाना थे हजरत, कहने लगे यार मुरीद थोड़ा ही नहीं, मुरीद तो कोई होता है ना हजरत, सारे तो नहीं मुरीद होते। बड़ी बात है मुरीद हो जाना हजरत जी, जो मुरीद होगा वो आगे भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो जिससे मुरीद ही ना हुआ गया उसने आगे क्या होना है। और मैं क्योंकि खुद बुजुर्गों ने इजाजत दे रखी है 2 सिलसिलों में, तो बहरहाल मुरीद होने कोई नहीं जानता है, सारे पीर ही भर्ती होना आते हैं इधर, पीर ही भर्ती करो डायरेक्ट इधर, मुरीदी गई है सारे इधर जी। तो हम कहते बड़ा दौर था जी जब लोग माशाअल्लाह, ये बड़ा दौर था जी जब इस तरह की बातें भी शयूख से लोग पूछा करते थे। अब तो बड़े डाढ़े हालात आए हैं, बहुत अजीब हालात हैं। वो 1 साल उसने गुजारा, और पता हजरत इनको पहले दिन से होता है कि पांडा किन्ने जो गया हजरत, पता हजरत को भी था, लेकिन होते नरम दिल है ना, किसी की दिल आजारी नहीं करते, तरीके से रुखसत करते हैं कि भाई तू नहीं इस लायक के, माशाअल्लाह तू नहीं ये इतने जोगा के तुझे ये। तो लिखा जी जब पूरा साल हो गया ना तो उसने भी तैयारी कर ली। उन्होंने कहा भाई पूरा साल हो गया, आज हजरत ने पूछना जाके, हजरत भी तैयारी में थे। वो लिखा जी आके ना वो अर्ज करता है हजरत वो पूरा साल हो गया तो वो आपने बताया नहीं इसमें आज़म। वो आपने फरमाया यार इसमें आज़म बाद में बताऊंगा, पहले ये बता कर को काम कहूँ तो कर देगा। उसने कहा हुक्म। आपने एक बर्तन दिया जिसके लिए लिखा है कि वो एक कपड़े में लिपटा था और ऊपर कपड़े की गिरा लगी थी। आपने फरमाया नदी के उस पार मेरे एक दोस्त रहते हैं, फुला फुला उनका नाम है, तो तू ये बर्तन जरा उनको दे आ। तो फिर वापस आ फिर को बात करते हैं। वो चल निकला हजरत, जब खानका से बाहर निकला तो वो लिखा है कि वो बर्तन बहुत बड़ा था लेकिन उसका वजन कोई नहीं था। तो उसने कहा भाई शेख ने क्या दे दिया, इतना बड़ा बर्तन वजन ही कोई नहीं, चलो खोल के देखता हूँ क्या है इसमें। फिर ख्याल है नहीं अमानत में खयानत नहीं करते। फिर थोड़ा सा आगे गया फिर वही ख्याल, फिर कहा नहीं अमानत में खयानत नहीं करते। फिर थोड़ा सा आगे गया फिर वही ख्याल, कहा अमानत में खयानत नहीं करते। वो जब पहुंचा ना नदी के पुल पे फिर नहीं रह गया, उसने पहले कपड़ा वो गिरा खोली, लिखा जब उसने वो बर्तन का ढक्कन उठाया ना तो अंदर से एक चूहा निकल के भाग गया। अब समझ वो भी गया कि आगे अब जाने वाला मामला कोई नहीं है, पीछे ही जाओ। वो लिखा जब वापस आए ना हजरत की खानकाह में आप भी तैयार खड़े थे और आपने आते ही आपने फरमाया तू कहता है कि तेरे सीने में रब के राज डालूं, अरे तुझे एक चूहा दिया था वो तो तू संभाल नहीं सका, तू रब के राज क्या संभालेगा। कोई सीना है हजरत, कोई मांझदे ही नहीं अपने सीने में। और जो मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला फरमाया बारों बारी फेर न कुड़ी हूं अंदर दा कूड़ा। मैं
اکثر جب وہ کبھی جمعے والے دن یا کبھی نہاتا ہوں تو ظاہر ہے وہ صابن تو اکثر خیال آتا ہے، میں کہتا ہوں یار یہ صابن تے لب بھی گیا جڑا باہر دا میل لاندا ہے، وہ بھی تو کو لبھی ہے کہ تو جڑا اندر دا میل لائے، کیونکہ بات اندر سے بننی ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی، یہ حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ کا نا وہ کوئی محلے دار تھا، وہ عمرے پہ جانے لگا حضرت یا کوئی حج کے لیے، تو حضرت کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا حضرت کو تھوڑی سی تربیت فرمائیں، وہ جا رہا ہوں، تو حضرت نے کوئی تربیت فرمائی ہوگی اس کی، ہیں جی۔ اب یہ ماشاءاللہ وہ آپ کو پتہ ہے دن آنے لگے ہیں، تو وہ اب مجھے بھی ویسے فون آتے ہیں لیکن میں معذرت کر لیتا ہوں، میں یار میں گل کرنی ہے تو تینوں لگ جانا غصہ تے تعلق بھی خراب ہو جانا، تے نال بہتر ہے تو کسی اور کو بلا لے۔ میں وہ پچھلے سال میں کیونکہ واپڈا کا خطیب ہوں، سرکاری خطیب ہوں، وہ مجھے اتو صاحبہ دا فون آ گیا، بھائی میرے ماموں چلے نے تے انہوں نے مینوں کہا ہے، تو میں سر جی ماموں بھی جانے جے تے تسی میں بھی جانا ہے تے رہن دیو، مجھے پتہ ہے نا جو ہوتا ہے حضرت۔ وہی حضرت ہوا، میں پہنچا، وہ ماموں جی حج پہ جانے لگے، اس دن بھی حضرت انہوں نے تازی شیو کروا رکھی تھی، اور وہ نعت خاں بھائی پڑھ رہا تھا، گل پاؤ پھلاں دے ہار میں مدینے چلی ہاں۔ میری باری بھی آئی تو میں نے بڑا ہاتھ جوڑ کے عرض کی، میں ماموں جی پھول شول تے چھڈو، صرف من اے خیال رکھ کے جائیو کہ اے منیا منہ نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ لے کے کیویں جانا ہے، پھول شول تے بعد چ رہ گئے نا، اے منو صرف اے دھیان کریو، میرے لیے آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ یہ ذرا سوچ لیجئے گا کہ اے چھلیا منہ یہ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ سنہری جالیاں دے سامنے کیویں لے کے۔ پھر وہی ہوا حضرت، سانو کسی نے روٹی بھی نہیں پوچھی، باہر چل بھائی نکلت، اسی طرح ہی ہے حضرت۔ وہ گیا اور وہ واپس آیا اور حضور بلے شاہ کی بارگاہ میں وہ کچھ تبرکات جہاں سے وہ لے کے آیا تھا آیا۔ اب جب وہ آیا نا، ظاہر ہے جی یار کے شہر سے ہو کے آیا تھا، حضور بلے شاہ نے کہا بھائی کو گل سنا کی ویکھیا تو اتنے؟ وہ بیچارہ میری طرح تھا، دیکھنے کہاں گیا تھا، وہ تو دکھانے گیا تھا، جیسے کہ ہم جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی اتنے تصویر کھینچ کے فیس بک تے یہ کرتے ہوئے، کبھی اتنے کھلوتے پھر تصویر کھینچ کے فیس بک تے یہ کرتے ہوئے، او بھائی تو بخان آیا ہے، تو ادھر دھیان کر کو گناہاں دی معافی مانگ، تو جڑیاں پاکستان جو کرتوتاں کر کے گئے ہیں نبی علیہ السلام دے سامنے تو چل رہے ہیں، تینوں کوئی دھیان خیال نہیں۔ اب تو ہم دکھانے جاتے ہیں ہاں جی، اب تو دکھانے جاتے ہیں، دیکھنے کون جاتا ہے؟ یہ پیچھے یہ چوڑا براسی گیا، 10 دن میرے خیال سے میں نے گزارے حضرت، انہوں نے 10 دن اپنے پاس رکھا، تو ظاہر ہے چھپ کے ہی وہاں رہنا پڑتا ہے، احباب تنگ کرتے ہیں بڑا زیادہ حضرت، تو نہیں حضرت میں وہ آخری دن جب سلام پیش کر کے نا میں واپس آ رہا تھا، میں اللہ پگ نہیں پہن رکھی تھی، میں نے صرف سر پہ نا ٹوپی اوڑی تھی اور چادر سے نہ میں نے اپنا آپ چھپایا تھا، وہ میں نے ایک رنگ ہے وہ اکثر ویڈیو میں ہوتی ہے، میں نے وہ پہنا، وہ کسی نے دیکھ لیا، رنگ سے پہچان لیا، وہ بندہ نا نیچے آیا پارکنگ میں، مجھے آ کے کہتا ہے جی مصباحی صاحب نے، میں جی بیٹا کوئی گل چل نہیں، ایک تصویر کھچا لو۔ تو بعض دفعہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم بھی پھٹ پڑتے ہیں، وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور پھر زبان سے کچھ کڑوا بڑوا نکل جاتا ہے۔ ظاہر مدینہ پاک سے جدائی تھی، کچھ وہ تھی، کچھ مجھے میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ 10 دن مدینہ پاک یہ غلام حاضر رہا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملے، کسی ایک بندے نے مجھے نہیں پوچھا حضرت ہمارے بزرگ کہتے ہیں بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئی۔ حضرت یہ صرف انہی کے لیے تھا کہ ہمارے لیے بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے؟ کوئی پوچھتا ہی نہیں، کیا ہو گیا سب کو، جو بندہ تصویر 10 دن حضرت ہزاروں لوگ ملے حضرت، کسی ایک نے نہیں پوچھا حضرت کہ جی کسی نے دعویٰ کیا تھا، وہ کہتے ہیں بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ حضرت یہ صرف ان کے لیے مخصوص تھا کہ ہم پہ بھی یہ کرم نوازی ہو سکتی ہے ہی نہیں، کیا ہو گیا حضرت؟ وہ طلب، وہ معیار، وہ شوق، وہ کیا ہو گیا سب کو حضرت؟
कैसी कौम कैमरे में फंस गई है, कैसी कौम फेसबुक की शदाई हो गई है, कैसी कौम को बीमारी आ लगी है। इसलिए बेटा वो बुल्ले शाह जाहिर है जी, वो अब लिखा है जी उन गाल सुजी को ही नहीं, वो थोड़ा सा ना वो कंफ्यूज सा हो गया। और हुजूर बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला को ना वो आगे से अर्ज करता है, हजरत मैं जब गया ना सीने हरम में तो मैं आपको क्या बताऊं, मैंने तो नूर ही नूर देखा। क्योंकि हुजूर बुल्ले शाह जानते थे इन्हें जो का भी कोई नहीं है, नूर भी वेख आंदा उधर। आपने जी फिल बदी लिखा उधर, माशाअल्लाह आपने फिल बदी लिखा, फौरन लिखा आपने उधर। आप क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं तेनू काबे विच पिया नूर दिसे, वो लैटा ही वेख आए हैं, तेनू काबे विच पिया नूर दिसे, साडे बुत खाने विच पिया हुजूर वसे। लेकिन बेटा दिखे तो तब ना, को देखने आए, देखने आते ही कोई नहीं, सब तो दिखाने आए हैं। वो तो कोई तो उम्र इस तरह का करिए ना ओनू ही पता है। ये घरों शुरू नहीं चाड़ दियां तस्वीरां, जिन्नी देर वापस नहीं ना आ जाते असी नहीं छड़ते है। कोई घर से निकलते हुए, एयरपोर्ट पे पहुंचते हुए, बोर्डिंग करवाते हुए, बोर्डिंग पास मिलते हुए, जहाज में बैठते हुए, बेल्ट बांधते हुए, एयरपोर्ट पे उतरते हुए, बोर्डिंग कर, कोई तो बेटा इस तरह का उम्रा करें कि सिर्फ उन्हीं को पता हो जिनके लिए जा रहे हैं और जिनकी बारगाह में जा रहे हैं। कोई तो करिए पुत्र इस तरह दसी। बुल्ले शाह को पता था कोई नहीं इतने जोगा जी। आपने फरमाया तेनू काबे विच पिया नूर दिसे, साडे बुत खाने विच पिया हुजूर वसे, मैकू नेड़े तैकू दूर वसे, तेरे अंदर बार पलीती। ये सारी खराबी इस पलीती ने की है। तो लबो साबण जेड़ा एनू मांजे, जेड़ा अंदर दी पलीती तो है, वो सारी खराबी नफ्स पलीत कीता। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाते नफ्स पलीत। इसलिए बेटा ये सब कोई है ही नहीं इस तरह का सीना जिसमें ये राज रखे जाएं। कोई मांझे अन्ना एनू हजरत, कोई अनु तो वो मैंने भी हजरत कभी किसी से पूछा था इसमें आज़म के बारे में, मैंने इसकी हजरत इसमें आज़म दस, तो आगे से मुस्कुरा दिए। तो बताया तो खैर उन्होंने मुझे भी कोई नहीं, लेकिन मुझे आगे से उन्होंने एक शेर सुनाया जो फरमाने लगे अगर तू समझदार होएगा तो समझ जाएगा। तो उन्होंने मुझे शेर क्या सुनाया, फरमाने लगे इसमें आज़म ही समझता हूं मैं इसमें यार को, अगर तू समझदार होगा तो समझ जाएगा। इसमें आज़म ही समझता हूं मैं इसमें यार को, इसीलिए मैं यार ही के नाम का आमिल हुआ। मुहम्मद मुहम्मद मैं कहता रहा, मुहम्मद मुहम्मद मैं कहता रहा। और हमारी हजरत सबसे बड़ी खराबी क्या है, अब हम नहीं कहते, अब हम नहीं। पूरी कौम को तवीज़ चाहिए हजरत, मैं कोई तवीज़ के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पढ़न दो नहीं तैयार कोई भी हजरत। और अगर आप किसी को मना ही लें कि तूने भाई इतने 100 बार नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम का तोहफा भेजना है, तो वो भी थोड़ा जाके ना फिर वापस आके पूछ, नहीं पढ़ने से काम तो हो जाएगा ना। मैं मस्जिद में बैठा हूँ, भला इकबाल ने इतने भी कला, इकबाल कहते हैं तू अभी इन्हीं सोचों में पड़ा है कि उनका नामे पाक लेने से काम होगा कि नहीं, और काम तो रह गया पीछे। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, काम तो पीछे रह गया। काम क्या होता है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये हजरत मेरी निस्बत है खादमी मिसबाही, ये जो निस्बत है ना खादमी, ये मेरे परदादा शेख हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला, और आपको बैत व खिलाफत थी हजरत हाफिज अब्दुल करीम रहमतुल्लाह तआला से, और उनको बैत व खिलाफत थी हजरत ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद चुराही रहमतुल्लाह तआला, और किबला हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला ने 120 साल के करीब उम्र पाई। सियालकोट में एक पूरा रोड आपके नाम पे है, हकीम खादिम अली रोड। हजरत कितनी बड़ी अपने वक्त की हस्ती होंगी।
اور قبلہ پیر سید جلالالدین شاہ مشہدی رحمتہ تعالی علیہ آپ جب بھی سیالکوٹ تشریف لاتے ہو ہی نہیں سکتا تھا آپ قبلہ حکیم خادم علی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے بغیر واپس تشریف لے جائیں. وہ لکھا جی ایک دن اسپیشل یہ بچوں کے لیے وہ قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے ہوئے تھے اور لکھا جی جب شاہ صاحب تشریف لاتے تھے پھر کسی تیسرے بندے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. قبلہ حکیم خادم علی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اور قبلہ شاہ اور پھر معرفت کے موضوع پہ کیونکہ حضرت جی جو صوفیاء ہیں جو مشائخ ہیں جو اہل اللہ ہیں وہ منتظر رہتے ہیں حضرت کسی ایسے بندے کے جس سے یہ باتیں کی جائیں. میں نے اپنے شیخ کو دیکھا وہ میرے جیسے دنیا دار آنے نا حضرت کو غصہ چڑھ جانا کلام میں تھوڑی سختی آنی جب علماء نے آنا تو حضرت نے ایسی میٹھا ہو جانا. اور میں نے ایک دن حضرت کی میں حضرت میرے یار دے دنیا دار آندے نے بڑا غصہ کرتے ہو مولوی آندے نے تے بڑے خوش ہوندے ہو. وہ فرمان لگے یار مولویاں دے آئے تاں خوش ہونا مولوی آن گے تے یار دی گل ہوئے گی نا. ایڑا نے ویرا ہی آکڑا ہے کام نہیں جے چلدا دکان نہیں ہے منڈا نہیں ہون ڈیا یہ نہیں ہون ڈیا بھائی مولوی دے آیا تاں خوش ہونا مولوی آن گے تے یار دی گل ہوئے گی. دنیا دار تو پھر دنیا کی بات کرے گا حضرت. اس لیے یہ انتظار کرتے رہتے ہیں حضرت کوئی آئے پھر یار کی بات چھڑے حضرت یار کی بات ہو حضرت یہ انتظار میں رہتے ہیں. تو جب آنا پھر کوئی تیسرا بندہ نہیں جی اندر بس. وہ لکھا جی ایک دن حسب معمول قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے ہوئے تھے اور حکیم خادم علی رحمتہ اللہ تعالی علیہ آپس میں گفتگو ہو رہی. وہ جی 3 بج گئے اور 3:30 بجے سیالکوٹ سے گاڑی نکلنی تھی اس سائڈ کے لیے نا. وہ قبلہ شاہ صاحب کا مرید آ کے عرض کرتا ہے حضور 3 بج گئے ہیں 3:30 بجے گاڑی نکلے گی اگر اب نکلتے ہیں نا 10 منٹ لاڑی اڈے پہ جاتے لگیں گے اور ذرا پہلے جانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ سیٹ اچھی مل جائے گی. اب قبلہ پیر سید جلالالدین شاہ مشہدی رحمتہ اللہ تعالی علیہ حکیم خادم علی رحمتہ اللہ تعالی علیہ سے عرض کرنے لگے حضور پھر اجازت ہے جانے کی. پتہ نہیں فقیر کا کیا موڈ تھا فرمان لگے شاہ جی آج میرا دل کر رہا ہے کہ آپ رات میرے پاس رکیں. شاہ صاحب بڑے خوش ہوئے زہ نصیب عارف وقت خود مجھے رات رکنے کو کہہ رہا ہے. لیکن عرض کرتے ہیں حضرت یہ ہے کہ مدرسے میں بچے بڑی دور سے پڑھنے کے لیے ہیں اگر میں رات رکتا ہوں نا تو بچوں کا ایک دن ضائع ہوگا اسباق رہ جائیں گے کتابیں بھی بڑی ہیں ابھی پڑھانے والا بھی کوئی نہیں تو اس لیے مجھے اجازت دیں کہ میں جاؤں. اچھا وہ عاجزی کر کے نا حکیم خادم علی رحمتہ اللہ تعالی علیہ یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں کہنے لگے شاہ جی اج اس طرح کرو ہاں کہ رات نو مینوں کچھ پڑھا چھڑا اور یاد رکھنا پتر جس کو ملا ہے اس کو عاجزی سے ملا ہے. حضرت وارث شاہ لکھتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون. ہم کیوں دور نکالے گئے ہیں ناز وخانے ہیں تکبر ہے. چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون چکڑ پریاں عجز وخاون تے قرب حضور پاون. حضرت یا محمد بخش رحم میں کہتا ہوں جی اخیر کر میں نہیں کہوں گا جی میں نے سارے صوفیوں کو پڑھ دیا نہیں کچھ بھی نہیں جی ابھی تو کچھ بھی نہیں پڑھا ہم نے لیکن جو پڑھا حضرت مینوں اینا تھلے جاندہ نہیں جے لبا کوئی بھی. اخیر کر گئے میاں محمد بخش صاحب عرض کیا کرتے ہیں ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا. یہ اکھ نوٹ کتورا کس کو کہتے ہیں جب یہ کتیا بچے دیتی ہے نا تو کم از کم 2-3 دن تک حضرت اس کے بچوں کی آنکھیں نہیں کھلتی کیونکہ آنکھیں بند ہوتی ہیں نظر آتا کوئی نہیں کبھی وہ ادھر گرتے ہیں کبھی وہ. میاں محمد بخش صاحب عاجزی کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا. آئے ہیں کو حضرت نہ تھلے ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا پھر تیرے دران کھلوتا فا اپنے کرم دا ٹورا. آئے ہیں امام اہل سنت حضرت نے آگے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام پڑھے آپ. وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. آئے اور گل ایتھے بن دی حضرت جب بندہ اس لیول پہ پہنچتا ہے نا بات
پھر بنتی ہے، بات پھر بنتی ہے۔ یہ میں ایک دفعہ گیا گجرات تقریر کرنے کی، تقریر میں نے یہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ، تو وہ تقریر ختم ہونے کے بعد نا وہ جو احباب مل رہے تھے ان میں وہ اپنے پہناوے سے وضاقتہ سے ہی امیر نظر آ رہے تھے، وہ چہرے کی رنگت ہی بتا رہی تھی کہ بندہ امیر کبیر آدمی ہے۔ وہ مجھے کہنے لگے جی آپ نے حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نام کیا تعلق ہے ہم سے؟ میں نے کہا جی میرے سب کچھ انہیں کیا میری جھولی میں، میرے گلے لگ کے بڑا روئے۔ وہ جنہوں نے بلایا تھا نا ان کو کہنے لگے حضرت اگر یہ آپ اپنا مہمان مجھے دے دیں تو؟ انہوں نے کہا حضرت ویسے ہمارے گھر میں بھی آپ ہی کے ہیں، تو اگر آپ کے گھر میں چلے جائیں گے تو پھر بھی ہمارے ہی ہیں، تو چلیں جیسے آپ۔ وہ مجھے اپنے گھر میں مختصر حضرت مجھے کہنے لگے جی میری فلور مل ہے اور اللہ نے بہت عطا کیا، اور اللہ نے مجھے 7 بیٹے عطا کیے، اتے پیو 6 پرا، وہ جو سب سے اخیرلا تھا نا وہ ذرا ڈنگا نکل آیا۔ ایک دن کیا ہوا، وہ لڑائی میں اس سے فائر ہو گیا، لڑکا مر گیا کسی کا، جس کا لڑکا مرا وہ بھی تگڑے، کیس چلا جی سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، سزائے موت۔ میں بڑا پریشان، وہ کہتے ہیں ایک دن میں بیٹھا تھا تو قبلہ شاہ صاحب جیسے کسی پاک نے کہا چودھری جی تھلے تے زور لا لیا جی، ان کو اینج دا بندہ لبو جدا اتے زور چلدا ہے، وہ لبو ہوں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کچھ اللہ کے بندے اس طرح کے ہیں اگر وہ کسی چیز کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری کرتے ہیں۔ اینج دا لبو جدا اتے زور چلدا ہے، کہتے جی میں نکل کھڑا ہوا، دل دا محرم ملدا نہیں جو ملدا سو غرضی ہو، جڑا لبڑا وہ آپ ہی بیمار، وہ آپ ہی بھوکا۔ کہتے ہوتے ہوتے میں ایک دن حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آستانے پہ پہنچا۔ درویش حضرت کوئی پار پور نہیں، میری راڈو، میری پراڈو، میری ویس کوٹ، میرا جناب وہ پاشا پوشا، درویش نہیں کو میں بیٹھا رہا، انہوں نے منہ شوں لایا کوئی۔ کہتے میں سمجھ گیا اتنے گل بنے گی، کہتے میں نے روز آ کے نہ بیٹھ جانا، حضرت نے نہیں کلا، ادھر سے کہتے پھانسی کے دن قریب آ رہے ہیں، کہتے میں آج گھر سے تہیا کر کے نکلا کہ آج حضرت نے عرضی پیش کر دینی، کہتے میں جا کے بیٹھے تو حضرت خود ہی بول پڑے، حضرت جی بھائی جی روز ہی آ کے بہ رہے ہو، کی مسئلہ ہے؟ میں نے کہا شکر ہے بابا بولا تو ہے۔ کہتے میں نے عرض کی حضرت اس طرح 6 بھائی باپ مال و دولت کی فراوانی، کچھ مجھ میں بھی تربیت کی کمی رہ گئی، بیٹا خراب راستے پہ چل نکلا، ایک دن گولی چل گئی، کسی کا بچہ مر گیا، کیس ہوا سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، پھانسی، کچھ دن رہ گئے ہیں پھانسی، تو میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کوئی نظر کرم فرمائے میرا بیٹا رہا ہو جائے، کچھ تدبیر کریں، کوئی علاج بتائیں۔ تو کہتے مجھے آگے سے فرمان لگے چودھری جی علاج تو ہے لیکن تسی کرنا کوئی نہیں۔ کہتے میں نے کہا حضرت بتائیں تو صحیح نا، وہ پھر بات کی بات ہے کرنا یا نہیں کرنا۔ کہتے مجھے فرمان لگے چودھری جی اس طرح کرنا ہے، مسجد میں جانا ہے نماز پڑھنے، اور نمازیوں کی نا جوتیاں سیدھی کرنی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ فرض پڑھ کے باہر آ کے بیٹھ جانا ہے، اور جو نمازی آئے ان کو جوتیاں اپنے ہاتھ سے پہنانی بھی ہے، یہ علاج ہے، منڈا چھوڑ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں جی میں غصے میں اٹھ کھڑا ہوا، میں نے کہا جی میرا نام فلاں فلاں چودھری ہے، ایک چھڑ کے 7 مر جن لیکن کدی چودھری لوکاں دیاں جتیاں نہیں سیدھیاں کرے گا۔ کہتے حضرت نے نہیں آگے سے غصہ کیا، مجھے کہنے لگے چودھری صاحب میں نے تو پہلے کہا تھا آپ سے نہیں ہونا ہے۔ کہتے میں غصے میں باہر آ کے لینڈ کروزر پہ بیٹھا، میں نے کہا چل چڑھتا تو پھانسی چڑھ جائے، ہونا ہی جتیاں سیدھیاں کریں گے لوکاں دیاں۔ کہتے میں جب آگے گیا نا تو بیٹے کی محبت نے جوش مارا، میں نے کہا روک گاڑی یار بابا کہن دے ہیں چل آ جا واپس۔ کہتے میں پھر واپس آیا، میں نے آ کے عرض کی حضرت منڈا تو چھڑ ہو جائے گا نا؟ انہوں نے کہا بھائی اسی پہلے کیا منڈا چھڑ ہو جائے گا لیکن تیرے کو ہونا نہیں۔ کہتے میں نے کہا حضرت میں ایگری ہوں، میں کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جس مسجد میں ایک بار جوتیاں سیدھی کر لیں، دوسری بار بھئی ایک میں کرے گا تو نفس عادی ہو جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کی تعریف سے تیرے نفس کو غذا ملنی شروع ہو جائے گی۔ روز مسجد بدلنی ہے، روز نویں لوگ، روز نویں رگڑائی، ایک ہی مسجد میں کرے گا ایک تو وقت آئے گا وہ نفس کی غذا بن جائے گی۔
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا روزوں میں مجھے سب سے جو خوبصورت طریقہ لگتا ہے نا وہ حضرت سیدنا داؤد رضی داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں. وہ کیا کرتے تھے؟ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن کھانا کھاتے تھے. کیونکہ اگر آپ روزانہ بھی رکھنا شروع کریں گے ایک وقت آئے گا نفس عادی ہو جائے گا. اس کو نہیں مشقت فیل ہوگی، عادی ہو جائے گا نفس. فرمایا اگر تو روز ایک ہی مسجد میں جوتیاں سیدھی کرے گا نفس کو عادت پڑ جائے گی، پھر تو تیری نفس موٹا ہوگا مرنے کے بجائے، رگڑائی ہونے کے بجائے، ذلیل و رسوا ہونے کے بجائے. روز مسجد بدلنی ہے. مجھے کہتے ہیں جی جس دن فجر کے وقت میں نے اپنے محلے والی مسجد سے ابتدا کی نا تو میں نے وہ کپڑے سے منہ چھپایا ہوا تھا. کہتے زور میں بھی میں نے منہ چھپایا ہوا تھا، لوگ دیکھ رہے تھے بھائی کون بندہ ہے. بہرحال کہتے ہیں پھر آہستہ آہستہ اس کی رگڑائی ہوتی گئی، اس کا تکبر عجب تسنع ختم ہوتی گئی. میں نے کپڑا بھی اتار دیا. وہ کہتے گجرات میں مشہور ہو گیا چودھری پتر دے پیار جو پاگل ہو گیا. کہتے وقت آیا میں نے اتار دی، کپڑا بھی اتار دی. لوگ باتیں کرتے تھے چودھری اپنے بیٹے کے پیار میں پاگل ہو گیا. کہتے کرتے کرتے گھومتے گھومتے یہ کلووال ایک علاقہ ہے حضرت. کہتے میں نے ظہر کی نماز کلووال میں پڑھی ہے. لینڈ کروزر پہ گیا ہوں، لینڈ کروزر پیچھے کھلا رہی ہے. کہتے میں فرض پڑھے میں باہر آ کے نا میں نے پہلے جوتیاں سیدھی کی اور پھر میں انتظار میں ہوں کہ کوئی بندہ آ کے کسی جوتی کو ہاتھ لگائے تو میں جوتی پکڑ کے پہنا ہوں. کہتے اس دن کفیت بھی کچھ بکری تھی، ٹپ ٹپ پتھر ڈگن حضرت. کہتے میں بیٹھا ہوا تھا اور اللہ سے معافی مانگ رہا تھا. ایک بندے نے آ کے نا ایک جوتی کو پکڑنا چاہا. کہتے میں نے جوتی فٹافٹ پکڑ کے نا تو صاف کر کے نا اپنے تو میں نے نیچے رکھ کے کہا میں نے وہ جوتی چیز کی. وہ کہتا ہے حضرت کی کر دے پہ ہو چٹی داڑھی داڑھی ہے کیوں منو گناہگار کرنے دے. جی تو کہتے ہیں اس نے کہا نا چٹی داڑھی ہے تو پھر تو میں نہیں روک سکا، اپنا پھٹ گیا. میں نے کہا دعا کر میرے اللہ کو بھی میری چٹی داڑھی پہ رحم آ جائے اور وہ مجھے معاف کر دے. کہتے وہ بندہ بول کے کہنے لگا بھائی بزرگوں کی ہوا ہے کیڑی غلطی کر بیٹھے ہوئی معافی منگن نکلے اتنے تو دیکھو کون ہو تسی. کہتے میں نے جب اوپر دیکھا نا تو کیا دیکھتا ہوں وہی شخص کھڑا ہے جس کا بیٹا میرے بیٹے نے مارا ہے. مجھے کہتا ہے چودھری ایک ہی. کہتے میں نے کہا تجھے کچھ بھی نہیں، واقعتاً ظلم ہوا ہے، میرے بیٹے نے ناحق تیرا بیٹا مارا ہے. تو نے جو کیا تیرا بنتا تھا کرنا، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا. میں تو اپنے رب کو منانے نکلا ہوں، بس وہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ میرے بیٹے کی اس غلطی پہ میرے بیٹے کو بھی اور مجھے معاف کر دے. کچھ ایسا مجھے کہنے لگے. وہ پھر بندہ آگے سے کہتا ہے چودھری جے تو چودھری ہیں تو میں بھی چودھری ہوں، جے تو ایڈا نیواں ہے تو میں نیواں نہ ہوں تو میں چودھری کنے آکھنا ہے. آیت ہے صحیح کوئی آتی ہے اللہ یار زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک. آئے تو صحیح پتر کو ایتھے ہم تو ناز دکھاتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز وخاون. اور مجھے نہیں حضرت جی سمجھ آ رہی ہم ناز دکھا کس چیز پہ رہے ہیں. ناز والی کون سی چیز ہے؟ دیکھو نا آنتوں میں پخانہ، مثانے میں پیشاب، پھیپھڑوں میں بلغم، منہ میں تھوک، رگوں میں خون، جی پتے میں سفرا، تلی میں سودا. اور بنا میں کس سے ہوں؟ مٹی سے. میرے تو گٹر میں اتنا گند نہیں جتنا گند میرے اندر ہے حضرت. ہمارے گٹر میں اتنے گند ہیں، پیشاب ہوگا یا پخانہ ہوگا حضرت. زیادہ سلیمان تو کس چیز پہ اکڑ رہا ہے؟ کیا تیرے پہ اکڑ ہے؟ کیا تو ویسٹ کوٹ پہننے سے کیا مثلا تو کیا ہو گیا؟ چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں عجز وخاون تے قرب حضور پاون. حضرت ہے عاجزی میرے تو وہ آپ عاجزی کر کے کہنے لگے شاہ جی آئی کو سانو بڑا چھڑو سا. شاہ صاحب کہنے لگے حضرت آپ تو خود دار پہ وقت ہے، میں آپ کو کیا پڑھاؤں گا. اچھا پھر تیسری بار کہتے ہیں شاہ جی اہل نظریں اس طرح کریں جو کل کے اسباق رہ جائیں گے نا پرسوں جا کے 3 دن کے کٹھے 2 دن کے کٹھے پڑھا دیجیے گا،
شاہ صاحب نے کہا نہیں حضرت آج اجازت دیں, اب جب کبھی سیالکوٹ آؤں گا نا میں کسی مدرس کا بندوبست کر کے آؤں گا جو اسباق پڑھائے, میں ضرور رکوں گا, آج رخصت دے دیں. اب سنت ہے جی مہمان کو دروازے تک چھوڑنے جانا, ٹھیک ہے جی. وہ اٹھے, شاہ صاحب کو دروازے تک چھوڑنے گئے, باہر ٹانگا کھڑا تھا, شاہ صاحب ٹانگے پہ جلوہ فروز ہوئے, ٹانگا جناب لاری اڈے کو چل نکلا. حضرت آئے اور آ کے جناب وہ اپنے پلنگ پہ بیٹھ گئے. وہ جتھے زور لگتا سی اتھے لایا, جتھے زور لگتا سی اتھے لایا, آنکھیں بند کر لی اور شروع ہو گئے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. 10 منٹ گزرے ہوں گے, کسی مرید نے آ کر عرض کی حضرت شاہ صاحب کا تانگا تو واپس آ گیا. اٹھے جا کے شاہ صاحب کا استقبال کیا, لا کے پلنگ پہ بٹھایا اور پوچھتے ہیں شاہ جی گئے نہیں؟ شاہ صاحب آگے سے فرمان لگے شاہ جی حکیم جی میں تانگے تے بیٹھا, تانگا لاری اڈے کو چل نکلا, اچھی خاصی دھوپ چڑھی تھی, پتہ نہیں کہاں سے بادل آیا اور اس نے چھما چھم برسنا شروع کر دیا. میں آگے تھا, بارش بھی آگے, میں نے تانگا رکوایا, میں پیچھے گیا, بارش پھر پیچھے. دن سردی کے ہیں, میں نے کہا کہیں یہ نہ ہو لاری اڈے تک جاتا جاتا اتنا گیلا ہو جاؤں اور بھیکی شریف تک جاتے جاتے ٹھنڈ سے اتنا بخار آئے کہ بچوں کے کئی دن ضائع ہو جائیں. میں نے تانگے والے کو کہا موڑو تانگا, آج حکیم صاحب کا لی رہ لینے ہیں. اب ذرا حکیم صاحب کا جواب سننا. آپ آگے سے فرمان لگے شاہ جی تانوں 3 باری آکھیا تسی کوئی نہیں مننے, اپنے یار نو 1 باری آکھیا من گیا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں. ایویں بندے تکے کانڈے ہیں, میرے محبوب نے 1 والی وفا کر دے, تجھے کہیں گا تو اسی بدل بھی پاواں گے. تو کہیں گا جدی اولاد نہیں اسی انہوں اولاد بھی دیاں گے. تو جدے لو کہیں گا پتر نہیں ہونڈے اسی انہوں پتر بھی دیاں گے. تو جدے لو کہیں گا کام نہیں چلدا اسی دا کام بھی چلاواں گے. تو ایک بار میرے یار نال وفا تے کر, تو ایک بار میرے سونے محبوب نال وفا تے کر. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. محمد محمد میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی, آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں, پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. صرف یہ ہے کہ پتر کہتے نہیں کوئی بھی ہے, کہا کرو حضرت. وقت جا رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ, کہہ لو حضرت. ماشاءاللہ شاہ سادات تشریف فرمائیں, علماء بیٹھے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے اللہ پاک اہل جنت کو اتنا عطا کریں گے کہ کسی جنتی کو کبھی دنیا میں آنے والی کوئی مشکل, کوئی پریشانی, کوئی کمی نہیں یاد آئے گی. اللہ اتنا عطا کریں گے, کبھی نہیں ہے. یہاں کسی کا گھر اچھا نہیں, اللہ جنت میں اتنا دیں گے کبھی کسی کو دنیا میں وہ جو گھر تھا نہیں یاد آئے گا. یہاں کسی کو اولاد کی نعمت نہیں ملی, اللہ جنت میں اتنا عطا کریں گے کبھی کسی کو دنیا میں اولاد کا نہ ہونا جنت میں نہیں یاد آئے گا. لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر اہل جنت بھی افسوس کیا کریں گے تو ان لمحات پر کیا کریں گے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے ہوں گے. کیوں اللہ کا ذکر نہیں کیا, تب کیوں اللہ کو یاد نہیں کیا تھا, اس پہ افسوس اہل جنت بھی کیا کریں گے, کیوں ذکر نہیں کیا. اس لیے پتر وقت گزر رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ, آ جاؤ حضرت. وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے حضرت. یہ مثال کے طور پہ حضرت, اللہ حضرت مجھے پتہ ہے یہ سنانے سے بھی اثر نہیں ہوگا, کیونکہ یہ والا اثر قبول کرنا ہے دل نے, تو دل تو بیمار ہے, اس کا ٹریٹمنٹ تو کرنا ہے کسی عالم نے, کسی صوفی صاحب نے, کسی پیر صاحب نے, اور انہوں نے ہی لڑائی پا لئی ہے, انہوں نے ساڑی لڑائی ہے. اس لیے اب ہمیں یہ نقصان محسوس ہے. لیکن اس کے برعکس میں آپ کے معاشرے کا فرد ہوں. میں نے حضرت مثلا کسی بندے کو آگے صرف اتنا بتایا ابھی آپ کا اتنے 1000 کا نقصان ہو گیا. میں نے لوگوں کے دل تک فیل ہوتے دیکھے ہیں, میں نے لوگوں کو یہاں سے ٹھا ہوتے دیکھا ہے حضرت, میں نے لوگوں کے بلڈ پریشر شوٹ کرتے دیکھے ہیں. اب ذرا سنیے, یہ
اب سارا میں تو نہیں جی نقصان بتا سکوں گا اتنے تھوڑے سے وقت میں. جس میرے کاکے بھائی نے دوست نے آج صرف فجر کی سنتیں نہیں پڑھی, ذرا اپنا نقصان سن لو. تہجد رہ جانے کا نقصان وکھرا, فجر کی اگر کسی کی جماعت جو چھوٹی وہ نقصان وکھرا, جس نے فجر ہی نہیں پڑھی وہ نقصان وکھرا. فجر کے بعد جو مسنون اعمال تھے مثلا 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر, وہ جس نے نہیں پڑھا وہ نقصان علیحدہ. سورہ یاسین کی تلاوت نہیں کی وہ نقصان علیحدہ. سورہ رحمان کی تلاوت نہیں کی وہ نقصان علیحدہ. درود تاج نہیں پڑھا وہ نقصان علیحدہ. درود لکھی نہیں پڑھا وہ نقصان علیحدہ. جمعۃ المبارک تھا, کثرت سے درود پاک پڑھنا تھا, جس نے نہیں پڑھا وہ نقصان علیحدہ. جس کا جمعہ گیا نقصان علیحدہ. جس نے جمعہ مسواک کے بغیر پڑھا نقصان علیحدہ. جس نے جمعہ پاک کے بغیر پڑھا نقصان علیحدہ. جس نے عصر کی سنتیں نہیں پڑھی نقصان علیحدہ. جس کی عصر کی جماعت گئی نقصان علیحدہ. جس نے عصر ہی نہیں پڑھی نقصان. اب سارے تو نہیں بتائے جا سکیں گے اتنے تھوڑے سے وقت میں. صرف جس بھائی نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی, ذرا نقصان سنیں کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. سادات تشریف فرمائیں, علماء تشریف فرمائیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے جی فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے, فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا ثواب. اور یہ بھی نہیں سمجھنا کہ شاید یہ خالی جگہ ایویں ہی ہے, نہ. پھر حدیث پاک کا مفہوم, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک سفر کیا جائے, یہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے. فجر کی سنتوں کا ثواب اس فاصلے کو جس کو طے کرتے ہوئے تجھے 500 سال لگ جائیں, فجر کی سنتوں کا ثواب اس فاصلے کو, اس خالی جگہ کو. آج جس دوست نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی کتنا بڑا نقصان ہوا ہے کسی کو احساس ہے کتنا بڑا لاس, کتنا بڑا نقصان ہے, لیکن ہے کسی کو احساس؟ پتہ نہیں ہو کیا گیا حضرت جی, ہو کیا گیا. اور حضرت جی جیسے میں نے کہا نا جماعت چھوٹنے کا وہ اور حضرت یہ آپ نے نہیں سمجھنا کہ جو حالات اب میں زدہ ہی ہے نظام قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت صاحب تشریف فرمائے. حضرت جی اسی زمین پر وہ وقت بھی گزرا ہے کہ اگر کسی کی صرف جماعت رہ جاتی تھی تو 3 دن تک اس کے پاس افسوس کیا جاتا تھا کہ تیری جماعت رہ گئی. آپ کو پتا 3 دن کا افسوس کس چیز پہ ہوتا ہے؟ مرنے پہ. کبھی مرنے کا افسوس اور جماعت رہ جانے کا افسوس ایک جیسا تھا, وہ بھی دور گزرا ہے. تو اب تو حضرت جماعت کی بات چھوڑو, نماز رہ جائے تو کسی کے کان پہ جو نہیں رینگتی ہے, کسی کو کوئی تکلیف ہی نہیں. اور کبھی کیا تھا, صرف جماعت رہ جاتی 3 دن تک اس کے پاس افسوس کرنے آتے تھے تیری جماعت رہ گئی. اور یہ لکھا ہے جی بڑی خوبصورت وہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے کہ آپ وہ فجر کی نماز پڑھ کے نا مسجد سے باہر نکل رہے تھے, تو آپ مسجد کے دروازے پہ پہنچے. ایک نوجوان جی بڑا وہ بھاگتا ہوا آ رہا تھا فجر کی جماعت میں شریک ہونے کے لیے. جماعت تو ہو چکی تھی اور ایسا حضرت وہ اس پہ وہ غلبہ جماعت میں شریک ہونے کا کہ امام صاحب کو دروازے پہ کھڑے دیکھ کے بھی اس کو نہیں پتا کہ جماعت ہو گئی. وہ امام صاحب کو پوچھتا حضرت جماعت ہو گئی؟ آپ نے فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی. وہ جماعت رہ جانے کے غم میں نا اس کے اندر سے ایک آہ نکلی, کہتا ہائے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی. اور نوجوانوں وہ کتنے ہوئے آہ ہے, وہ پتر کی تو لب کے لے آئی ہے, وہاں گواچ گئی ہے ساڑی آہ, کھو گئی ہے آہ ہماری کہیں حضرت ہے جی آہ. اس کے اندر سے آہ نکلی, کہتا ہائے میری آج فجر کی جماعت رہ گئی. امام صاحب نے کہا تجھے اتنا دکھ ہے جماعت کے رہ جانے کا؟ اس نے کہا حضرت اہمی تو نہیں آہ نکلی اندر سے. فرمایا میں نے جماعت سے پڑھی ہے, تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے, امام صاحب کے پیچھے کھلو کے پڑھی ہے. تو مجھ سے پھر ایک سودا کر لے,
اس نے کہا وہ کیا جی؟ فرمایا میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیتا ہوں، تو اپنی آہ مجھے دے دے۔ پتہ تھا نا یہ آہ کتنی قیمتی ہے حضرت۔ امام حسن بصری ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ڈائریکٹ مرید ہیں۔ پتہ تھا آہ کتنی قیمتی ہے یہ۔ اس نے کہا حضرت ہو سکتا ہے اس طرح؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت میں تیار ہوں۔ فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا، اور اس کرتا حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی۔ وہ مسجد آ گیا، اس نے آ کے تنہا نماز پڑھی، امام صاحب گھر تشریف لے گئے، وہ بھی نماز پڑھ کے گھر چلا گیا۔ دونوں کا دن گزر گیا، عشاء پڑھی، جو مسنون اعمال تھے وہ ادا کیے، امام صاحب بھی سو گئے، وہ بھی سو گئے۔ وہ جب سوئے نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے، کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اوے بندے ایک ہی کیتا ہی، وہ اتنا بڑا نقصان کر لیا اپنا۔ وہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں تیرے اندر سے آہ نکلی تھی نا، وہ تیری آہ تیرے رب کو اتنی پسند آئی، تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا تھا۔ تو 27 پہ سودا کر آیا، وہ ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ اب ہو تو کچھ نہیں سکتا تھا، رات کا وقت تھا، ساری رات بیچارہ بے چین رہا، ہوئے ایک ہی ہو گیا۔ اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ صبح امام صاحب کی بارگاہ میں جاؤں اور ٹرائی ماروں کہ سودا واپس ہو جائے۔ صبح اس نے امام صاحب کی ادھر ہی فجر پڑھی، حاضر ہوا، سلام عرض کی، آپ نے وعلیکم السلام کا عرض کرتا حضرت پہچانا؟ فرمایا تو کل والا ہی ہے۔ اس کرتا حضرت آیا بھی پھر کل والے معاملے میں ہی۔ فرمایا کیا ہوا؟ حضرت وہ جو کل سودا نہیں ہوا تھا، وہ جماعت کا ثواب آپ نے مجھے دے دیا، میں نے آپ کو دے دیا، حضرت وہ سودا واپس کروانا ہے۔ آپ نے آگے سے فرمایا سودا واپس نہیں ہو سکتا۔ اس نے عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا کیونکہ خواب سے تو نے نہیں دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، لیکن پتر پتہ نہیں کیا ہو گیا حضرت جی، کدھر گیا یہ سارا کچھ؟ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گمان، لا الہ الا اللہ۔ دیکھنا جی اہل خانہ نے سودا کر لیا نا جی، خسرے بھی آ سکتے تھے، سارا کنجر پونا ہو سکتا، سودا کر گئے نا جی، سونا سودا کر گئے۔ سادات کو دعوت دی، علماء کو دعوت دی، ثنا خوانی ہوئی، قرآن پڑھا گیا، کر لیا نا سودا حضرت۔ آؤ اس لیے پتر وقت گزر رہا ہے، آؤ سودا کرو۔ اور میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد، بڑے لوگ بڑی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی باتیں کئی ہزار باتوں کا نچوڑ ہوتی ہیں۔ جو فرمایا کرتے تھے مولوی سلیمان، روز رات نو چیک کر کے سوئی، وہ کنا ہی جڑا چھڑ کے جانا ہے، اور وہ کنا ہی جڑا لے کے جانا ہے، روز چیک کریں۔ اور میں جی کسی کی بات تو نہیں کروں گا، میں اپنی بات کروں تو ہے ہی وہ جو چھوڑ کے جانا ہے، جو لے کے جانا ہے وہ تو اکٹھا ہی کوئی نہیں کیا۔ دیکھنا گھڑی ہے چھوڑ کے جانی ہے، ٹوپی چھوڑ کے جانی، پگ ہے چھوڑ کے، ویس کوٹ ہے چھوڑ کے جانی، کپڑے ہیں چھوڑ کے جانی، یہ موبائل ہے چھوڑ کے جانی، وائلٹ ہے چھوڑ کے، باہر گاڑی کھڑی ہے چھوڑ کے جانی، بچے ہیں چھوڑ کے جانا، بیوی ہے، اور جو ساتھ لے کے جانا ہے وہ ہے ہی پاس کچھ نہیں۔ ساتھ کیا جانا ہے؟ فجر، فجر کی سنتیں، سورہ یاسین، سورہ رحمان، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، صلہ رحمی، والدین کی خدمت، وہ ہے ہی نہیں پلے۔ سارا سودا حضرت وہ اکٹھا کر چکے ہیں جو چھوڑ کے جانا ہے۔ اس لیے حضرت سارے ماشاءاللہ سیانے بیانے بیٹھے ہو یار، پورا دھیان کریے حضرت، اور وہ بھی جو لے کے، رو جو چھوڑ کے جانا ہے۔ ساری ساری توجہ حضرت علی جو چھوڑ کے، جو لے کے جانا ہے توجہ۔ مسجدیں خالی ہے، مسجدیں خالی، قرآن ہم نے چھوڑ دیا، بلکہ آپ نے کیا، ہم مولویوں نے چھوڑ دیا۔
کس طرح چھوڑا یہ اب دیکھیں نا ہماری محافل میں کیا ہے، 10 نعت خواں آ رہے ہیں، تلاوت ایک کی ہے بس. آپ ہم نے چھوڑ دیا حضرت. حدیث پاک کا مفہوم ہے تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. اور ہماری محفلوں میں کیا ہے، ایک قصہ قرآن پاک ہے بس، باقی 99 پتہ نہیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ. 10 نعت کا ایک قاری ہے. اور مجھے وہ بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، جیسے حمد ختم ہوئی مجھے تلاوت بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ قاری ہے ہی نہیں. گنے چنے پاکستان میں چند تو قاری رہ گئے ہیں. وہ قاری رفیق نقشبندی صاحب ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. وہ ہمارے ادھر سیالکوٹ میں قاری بھی بلا چشتی صاحب ہے. اس طرح چند نام رہ گئے ہیں. اس لیے بیٹا باتیں تو بڑی ہیں، میں سب عمل کی طرف آؤ، عمل کی طرف پورا دھیان کرو. وہ کتنا ہے جو چھوڑنا ہے اور وہ کتنا ہے جو. اور اتنے پھر میرے 4 منٹ رہ گئے ہیں، 5 منٹ میرے پاس. میرے بزرگ کہا کرتے تھے حضرت، الفایا سے تو لال خریدنے ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ سانو کی منہ بکھائیں گا جدا سارا ہی سودا گھاٹے پا بیٹھو. آج تو نہیں نا سمجھ آ رہی ہے یہ تو تب. اب کیا دکھائیں اللہ کی ذات کو منہ حضرت، جب انہوں نے پوچھنا ہے کدھر ہے فجر. میں حضرت اچھی نہیں ہوتی یہ روز جی، آج ادھر ہوں کل راول پنڈی جائیں گے، ٹھیک ہے جی. راول پنڈی سے پھر آگے سرگودا، کلر کہار، یہ بڑے بڑے جی مجمع احباب سے پوچھا میں نے، آج تک نہیں جی ویسے ملے میں نے کوئی. میں نے کہا جی کوئی بندہ اس طرح کا ہو جس کو کہیں سے شادی کارڈ آیا ہو اور وہ بیمار بھی نہیں تھا، کوئی ناراضگی بھی نہیں تھی، کوئی وجہ بھی نہیں، وہ پھر بھی شادی پہ نہ گیا ہو. مجھے جی پاکستان میں ابھی تک بندہ نہیں ملا. جاتے ہیں جی نئے کپڑے سلا کے جاتے ہیں، نئی جوتی خرید کے جاتے ہیں، نئی ویسٹ کوٹ لے کے جاتے ہیں، نہا کے جاتے ہیں، فیشل کروا کے جاتے ہیں، کٹنگ کروا کے جاتے ہیں، شیو کروا کے جاتے ہیں. فیصلہ آباد جانا پڑے فیصلہ آباد جاتے ہیں، شادی پہ کراچی جانا پڑے کراچی جاتے ہیں، راول پنڈی جانا پڑے، گجرات جانا پڑے، جیلم جانا پڑے، اوکاڑا جانا پڑے، ساہیوال جانا پڑے، بورا جانا پڑے، خانے وال جانا پڑے، رحیم یار خان جانا پڑے، گھوٹکی جانا پڑے. ہم ایک کارڈ پہ ود فیملی جاتے ہیں. ہر بندے کے محلے میں اللہ کا گھر ہے، وہ ہر روز 5 بار بلاتا ہے، ہم کوئی نہیں جاتے ہیں. پھر جواب تو دینا پڑے گا نا. جب نامہ اعمال کھلے گا اس میں لکھا ہوگا فلاں دن فلاں تاریخ فلاں میرج ہال ود فیملی سن ٹبرے، 200 کلومیٹر کا سفر، ہمارا گھر مسجد گھر کے بالکل پاس، دن میں 5 بار بلایا نہیں آیا. جواب تو دینا پڑے گا نا. بندے ہمیں اتنا بتا، وہ ایک کارڈ پہ تو فیصلہ آباد چلا گیا شادی پہ، وہ میرے گھر سے تجھے اتنا لمبا پیغام آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر دوبارہ یہی اشہد ان محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے جی، حمد بھی ہو گئی، شہادت بھی ہو گئی. پھر آگے پیغام آیا جی کیا، حی علی الصلاۃ. اور ایک باری نہیں 2 باری کہا، پھر دوبارہ کہا حی علی الصلاۃ. کوئی نہیں ہے، میں گھر بیٹھا رہا چپ کر کے، میں دکان پہ بیٹھا رہا، چوک میں کھڑا رہا، لیکن شادی پہ گیا. اچھا پھر اگو دوسرا پیغام کیا ہے؟ پتہ ہے نا بندہ ہے نفع نقصان کے سودے کرتا ہے. نہیں میں دیکھو جی دکان چھوڑ کے نماز پڑھنے جاؤں گا، وہ نقصان ہو جائے گا بڑا، میرا گاہک کتنے میرے مس ہو جائیں گے. پھر دوسرے پیغام میں کیا کہا،
حي على الفلاح. او بندے ساڈے گھر آنا نہ دل چھوٹا کر, تینوں کالی نہیں بھیجاں گے, آ فلاح کی طرف ہے. لیکن ہم تو پتہ پھر جواب تو دینا نا, جواب تو دینا. اس لیے بیٹا میں ساری توجہ کرو, بڑا اوکھا دن ہے میاں, بڑا ہی اوکھا دن ہے. جتنے نوجوان بیٹھے ہو پتر, سونی کر کے پوری داڑھی شریف رکھو, اور کدی پتر مسجد وچ جڑا نا ننگے سر نہیں آنا ہے, سر پہ ٹوپی پگ. اور میں نوجوانوں سے پتر دیکھو نا, دکھ کی بات ہے, جو سکھ ہے وہ اپنی فلم میں ہیرو آ رہا ہے اور پگ بن کے ہیرو آ رہا ہے. سکھ فلم میں ہیرو آ رہا ہے اور رہنے دو سکھ ہیرو آ رہا ہے اپنی فلم میں, اور ہم نے مسجدوں میں ٹوپیاں بھی چھوڑ دی ہیں. میں حضرت صاحب ایسے بہت کم نکاح پڑھانے جاتا ہوں, تو اگر کہیں چلا جاؤں تو آپ کو پتہ ہے آج کل وہ ٹرینڈ آیا ہوا ہے شیروانی کا اور کلے کا. چلو اچھی بات ہے جی, وہ پینٹ کوٹ تو جان چھوٹی اپنے طریقے پہ آئے, لیکن میں دولہے کے کان میں کہہ دیتا ہوں, میں کہتا ہوں میں دولہیا تیرے تے پرچہ کٹ کتا ہی تیار نہیں ہوں. وہ بیچارہ گھبرا جاتا ہے آگے سے, کہتا ہے حضرت میں نے کیا کیا جو پرچہ کٹ گیا. کل بھی میں نے دوپہر کو ایک نکاح پڑھانا ہے حضرت, میرے ماموں کی بیٹی کا نکاح ہے, آگے پھر میں نکاح پڑھا کے چلا جاؤں گا حضرت. تو میں وہ پریشان ہو گیا, کہتا ہے حضرت میں نے کیا کیا جو پرچہ کٹ گیا. میں آج کھلا بند ہے نا انہوں نے سر پہ, کہتا میں بس اب بروز قیامت تجھے اللہ نے پوچھنا ہے, 10 بندیا ووٹی لین گیا ہیں تے سر تے پگ رکھ لی تھی, ساڈے یار لی تے کدی رکھی نہیں ہے. کئی نیا قانون پاس ہوا ہے جو سر پہ کلا نہیں رکھ کے آئے گا دلہن نہیں بھیجی جائے گی اس کے ساتھ. فیشن سمجھ کے دلہن لینے جا رہے ہیں تو رکھ رہے ہیں, لیکن کیا ہوا, کتنے احباب حضرت وہ فلم میں بھی پگ بند کے آ رہے ہیں, اسی مسجداں جو ٹوپیاں بھی چھٹ بیٹھے ہیں. چلے ہو کی کرن لگے ہو, کیا کرنا چاہتے ہو ہیں؟ اس لیے پتر باتیں تو بہت ہیں, 1 منٹ اوپر ہو گیا, پھر انشاءاللہ اللہ کو وقت لائے خوب اللہ کا ذکر کرنا ہے, درود پاک پڑھنا ہے, غرور و تکبر سے بچنا ہے, روز پتر صاحب کرنا ہے. وہ کتنا ہے جو چھوڑ کے جانا, اور وہ کتنا ہے جو, اور پتر مسجد میں ننگے سر نہیں آنا کدی دوبارہ. یہ نہیں پتر اچھی بات نہیں تم کر رہے, خدا کی قسم مارے جاؤ گے سارے. انہوں نہیں یہ پاف شاف چنگے لگتے ہے, کشادیہ نازی انہوں پاپ بہاؤ جا کے, اس کو نہیں یہ پاف شاف سنو, وہ کہتا ہے مجھے میرے یار کا رنگ سونا لگتا ہے. نہ کرو پتر, اگے پسے جان دے دیں, اور پسائی اور سخت ہو جانی ہے. یہ نواز شریف, یہ زرداری, یہ عمران خان, یہ تو نشانہ ہے کام کی تو اور خراب ہو جاتا جی, کام کی تو اور خراب ہو جاتا حضرت. یہ شکنجہ کہیں اور سے کسا جا رہا ہے حضرت. دیکھو نا, میں نے کہا ہے پتر, وہ فلموں میں اپنے گرو کی دی ہوئی پگ نہیں چھوڑ رہے, گرو. اور تمہارے نبی پاک صرف نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء ہیں حضرت, ہم ان کا طریقہ چھوڑ رہے ہیں حضرت, تو پھر اور کام خراب ہوگا حضرت. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.